شیعو تمہیں فخر کرنا چاہیے اور اس بات پر شکر ادا کرو اللہ کا کہ تم شیعان علی میں سے ہو، اور آج تمہارا بچہ وہ کربلا کو یاد رکھتا ہے اور تمہارے اندر جرت اور ہمت اور استقامت ہے۔ گفتگو کیا کرتے ہیں؟ جناب کیا یہ وطن سے محبت ہے؟ کیا خامنائی صاحب کو ہم نے مارا ہے کہ جو آپ پاکستان کے اندر اس طرح سے کر رہے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں؟ نہیں جناب، یعنی شیعان علی کو آج تکفیری حب الوطنی سکھائیں گے پاکستان کی۔ اللہ اکبر، یہ وقت آ گیا۔ پاکستان بنانے والا شیعہ تھا۔ میں نے آپ سے ایک پچھلی ویڈیو میں یہ بات کہی کہ کچھ حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ہمیں پوسٹیں دکھائی دیتی ہیں یہ گفتگو ہوتے ہوئے، اور یہ ایک بلا شک و شبہ انتہا پسندانہ ذہنیت ہے، مائنڈ سیٹ ہے، تکفیری ذہنیت آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی ان کو شہید نہ کہا جائے، اور کیونکہ جناب ان کا عقیدہ یہ تھا، ان کا مسلک یہ تھا، اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ جن لوگوں نے، جو عام سنی ہے، وہ آپ کو دکھائی دے گا کہ وہ حتیٰ کہ پاکستان ہو یا باہر کے ممالک ہو، عرب کی کیوں نہ، اس کا دل چونکہ مومن ہے، وہ ایمان کے اوپر ہے، وہ شہید بھی کہہ رہا ہے اور وہ اس میں بھرپور طریقے سے وہ ساتھ کھڑا ہے۔ لیکن وہ طبقہ کہ جو مذہبی کہتا ہے خود کو، اس نے اگر کہیں پر یہ بھی کہا ہے نا کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، تو یہ نہیں لکھا کہ سید علی خامنائی کی شہادت، مظلومانہ شہادت یا ان پر ہوئے حملے کی ہم مذمت کرتے ہیں، نہیں، کسی نے نہیں کہا۔ یہ ان لوگوں کی میں بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو خود کو مذہبی کہتے ہیں، یہاں پر تکفیری سوچ رکھنے والے ہیں، اور ایسے لوگ کہ جنہوں نے یہ، یعنی مسلم امہ کو تو انہوں نے ہمیشہ تقسیم کر کے صرف اپنے فرقہ وارانہ اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے کو کافر کہتے رہے، ایک دوسرے کو یہ دائرہ اسلام سے خارج کرتے رہے۔ سیاست کی جب بات آتی ہے تو یہ ایک ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے بھی ہیں، گفتگو بھی ہوتی ہے، مذاق بھی، ٹھٹے بھی لگائے جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں انہوں نے مسلمانوں کو تو انہوں نے ہی ایک طرح سے محصور بھی رکھا، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ اس سے بڑا اور کیا نقصان ہوگا جو یہ دیتے رہے ہیں؟ تو ان لوگوں نے، آپ دیکھیں کہ کہیں پر بھی یہ شہید کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ایک تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایران کے سپریم لیڈر تھے جناب وہ شیعہ تھے، بنیادی بات یہ ہے، اور پھر ایک اہم وجہ وہ یہ کہ حسد جو ہے ایک ایسا مرض ہے کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ اس سے پناہ مانگنی چاہیے، من شر حاسد اذا حسد، یعنی اس آیت کا کہ حسد کرنے والے کی شر سے آپ جب وہ حسد کرے پناہ مانگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ اگر صحیح طور پر کوئی مصداق ہو سکتا ہے نا تو یہ مذہبی طبقہ ہے جو شیطان کا اعلی کار ہے، جو مسلمانوں کے اوپر حسد کرتا ہے۔ اور ان کو حسد کیا ہے؟ بنیادی طور پر ان کو یہی حسد ہے کہ جناب یہ کام ہم سے کیوں نہیں ہو سکا، یہ خیر کا کام، نیکی کا کام، ہم تو آج تک استعمال ہوتے رہے، ہم تو آج تک جدھر چاہے لے جاتے رہے، ہمیں ہم جو ہے وہ لے جانے کے لیے تیار رہے۔ تو یہ حسد کرتا ہے یہ طبقہ، اور اللہ نے، میں شیعوں کو کہنا چاہوں گا کہ شیعو تمہیں فخر کرنا چاہیے اور اس بات پر شکر ادا کرو اللہ کا کہ تم شیعان علی میں سے ہو، اور آج تمہارا بچہ وہ کربلا کو یاد رکھتا ہے اور تمہارے اندر جرت اور ہمت اور استقامت ہے۔ یقین کریں واللہ باللہ، میں کسی خوشامد کی بات نہیں کر رہا ہوں، نہ کسی درجے میں مجاملت اختیار کرتے ہوئے، میں بھی اپنے بچوں کو یہی شیعان علی کا طریقہ اور اسوہ سکھاؤں گا، اپنے بچوں کو بتاؤں گا کہ بیٹا شیعہ کافر نہیں ہوتے، شیعہ ہم سے بہترین مسلمان ہیں۔ یہ میں انشاءاللہ عز و جل اپنے بچوں کو بھی سکھاؤں گا، اپنے رشتہ داروں میں بھی، اپنے سب کے اندر، جو بھی مجھ سے ملے گا مسلمانوں کے اندر، میں اسے یہی بتاؤں گا کہ بہترین اور افضل لوگ اس وقت میں ایمان کے اوپر یہ شیعان علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو کہتے ہیں شہید نہیں کہہ سکتے آپ ان کو، بالکل شہید ہیں وہ، اور اس وقت میں مسلمانوں کے لیے درد دل رکھنے والے یہی لوگ ہیں، اور ان کی شہادت اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول فرمائے۔ انہوں نے یعنی عاجزی اختیار کرتے ہوئے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ اپنے سنی بھائیوں کے لیے اپنے بازوؤں کو جھکا کے رکھے، جسے قرآن مجید میں نا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ یا رسول اللہ اپنے کندھوں کو مومنوں کے لیے جھکا کے رکھے، یعنی آپ شفیق ہیں، سرکار کا مرتبہ تو سب سے بڑا ہے، لیکن مومن جو مخلص ہیں آپ ان کے لیے اپنے آپ کو اپنے بازوؤں کو جھکا کے رکھیں۔ تو یہ شیعان علی کا خاصہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ
یہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کبھی بھی ان کے سٹیج پر، ان کے مقامات سے، ان کے علماء کی زبانی کبھی بھی آپ اہل سنت کے عقائد سے اختلاف رکھتے ہوئے، یہ عقائد سے اختلاف رکھتے ہیں ان کے، میں سخت سے سخت لوگوں کے ساتھ میں نے ان کی زبانی ان کے ساتھ بیٹھا اور ان سے بات چیت ہوئی ہے، یہ بہت شدید اختلاف رکھتے ہیں اہل سنت سے، علمی اختلاف، لیکن کہیں پر بھی یہ نہیں کہتے کہ سنی جو ہے مجالس میں، ممبر پر، وہ تو ایسے ہیں، گندے ہوتے ہیں، کھانے میں یوں کرتے ہیں، فلاں یہ کام کرتے ہیں، یا اہل سنت کی کسی مجلس کے بارے میں یہ بات کرتے ہوں کہ تبلیغی اجتماعات کے اندر یہ سب کچھ اس طرح کا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، یا دعوت اسلامی کے اجتماعات میں یہ سب کام ہوتے ہیں۔ دوسری جانب ہم لوگ ان کے بارے میں اور ان مجالس کے بارے میں کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے اور ان کے بارے میں مجلس ہوتی ہے، ان کے بارے میں ہمارے علماء ماشاءاللہ شیخ الحدیث تک کے جھوٹ کے فائر کیے جاتے ہیں، بولتے جاتے ہیں، یہ میں نے خود اپنی زبان سے بھی سنا ہے اور آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا۔ تو اخلاق کے اندر تو یہ عظیم ہے، بلا شک و شبہ اخلاق کے اندر یہ قوم عظیم ہے اور پیسفل کمیونٹی ہے دنیا کی، شیعہ علی پیسفل کمیونٹی۔ دیکھیں ان کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور یہ چاہتے تو کیا سے کیا کر لیتے، لیکن ان کو جب سمجھایا گیا، بتایا گیا ان کے علماء نے، تو یہ امن کی جانب آئے اور اس بات کو ہمیشہ مقدم رکھا ہے کہ پاکستان ہمارا وطن ہے۔ اور آج ہمارے ہاں میں کتنا مجھے ہنسی آتی ہے کبھی کبھار ان لوگوں کی تقریریں سن کر، سوشل میڈیا ان کو نصیب ہو گیا ہے، اور یہ تو سوشل میڈیا پر یہ جو مولوی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو مارک زکربرگ کا اور ایلن ماسک کا اور ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے ان مولویوں کو کہ یہ ایک تو ان کو بولنا بھی آ گیا ہے اور یہ بات کر رہے ہیں، گفتگو کیا کرتے ہیں، جناب کیا یہ وطن سے محبت ہے؟ کیا خامنائی صاحب کو ہم نے مارا ہے کہ جو آپ پاکستان کے اندر اس طرح سے کر رہے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں؟ نہیں جناب، یعنی شیعان علی کو آج تکفیری حب الوطنی سکھائیں گے پاکستان کی۔ اللہ اکبر، یہ وقت آ گیا، پاکستان بنانے والا شیعہ تھا، تم شیعوں کو یہ سکھاؤ گے کہ یہ پاکستان سے محبت آپ کو کیسے کرنی ہے؟ اور چھوڑو یہ بات چھوڑو، آپ لوگ تو یہ بات کم از کم نہ کیا کرو، شیعان علی کو یہ بات مت بتایا کرو۔ اسماعیلی جنہوں نے اپنے مال کے ذریعے سے پاکستان کی مدد کی، مال کے ذریعے سے، سر آغا خان، قوم کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور تم تو وہ قوم ہو کہ ان کے ساتھ نام کے ساتھ، آغا خان کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ بھی نہیں کہہ سکتے، نہیں کہتے ہو تم لوگ۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ، میں تو کہتا ہوں رضی اللہ عنہ، اللہ قائد اعظم سے راضی ہو، اللہ راضی ہو ان سے۔ کیا قائد اعظم کے اوپر کفر کے فتوے نہیں لگائے گئے؟ کیا تم ہی وہ لوگ نہیں ہو؟ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، میں اس وقت مدرسے میں طالب علم تھا، یہ مدرسوں کی، یہ سیاسی لوگ ایسے تھے کہ یہ مدرسوں کی بسیں بھر بھر کر، اس وقت میں فورل چلتی تھی اور دوسری بسیں چلتی تھیں، یہ بھر بھر کے ہمیں لے جاتے تھے اور کہتے تھے میلین مارچ ہو رہا ہے۔ بھائی میلین مارچ کس کے خلاف ہو رہا ہے؟ پاکستان میں امریکہ کو اڈے دیے گئے ہیں۔ کیا تم لوگ وہ نہیں ہو کہ جو جیکب آباد کے اندر اڈوں کے اوپر حملے کیے تھے؟ آپ لوگ وہ نہیں ہیں کہ آپ نے ان مقامات کے اوپر حملے کیے تھے؟ اور جنرل پرویز مشرف نے آپ لوگوں کے بارے میں نہیں کہا تھا کہ تم ہی نے جو یہاں پر کراچی کے اندر بینک جلائے تھے اور مقامات کے اوپر حملے کیے تھے؟ اپنی بھی تاریخ پڑھو نا۔ اور وہاں پہ تو شیعان علی کا، ان کے امام کو اور رہبر کو شہید کیا گیا ہے، اور تو یہاں پر آ کر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ کچھ جو پرتشدد کارروائیاں ہوئی ہیں وہ کس درجے کی ہیں اور کیا ہیں، جذباتی نوجوان ہے، پاکستان کے اندر ہوا ہے اور کبھی بھی پاکستان کے خلاف نہیں ہے یہ لوگ۔ شیعان علی ان کا ہر فرد، پارا چنار کے اندر بھی میں نے یہ پوسٹ بھی سوشل میڈیا پہ شیئر کی کہ پاکستان کے فوجی جوانوں کے پاس پارا چنار کے شیعہ مومنین گئے ہیں اور وہاں جا کر فوجیوں کو کہا ہے کہ آپ ہمیں آگے بھیجیں، آپ چلے جائیں واپس، یہاں کا دفاع ہم کریں گے، جن کا شکریہ پاک فوج نے ادا کیا۔ یہ وہ قوم ہے، اور اب بھی جب بھی ضرورت پڑی ہے تو پاکستان کے لیے یہ ان کی ساری اول آخر محبت پاکستان کے لیے، پاکستان کی دھرتی کے ساتھ ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ خامنائی وہ رہبر مسلمین ہے، رہبر شیعہ رہبر تھے، وہ ان کے لیے دکھ ہوا ہے، انہیں جذبات میں آئے ہیں اور دکھ درد ہوا ہے۔ تو جناب کہتے ہیں کہ ان کو شہید نہیں کہا جا سکتا، اور یہاں پر پتہ نہیں کن کن کے
روایتیں اور اقوال پیش کرتے ہیں جناب ہمارے فلاں مولوی صاحب نے یہ کہا ہے کہ شہید نہیں کہہ سکتے، فلاں نے یہ کہا ہے نہیں شہید کہہ سکتے. میں آپ کو قرآن سناتا ہوں. قرآن کہتا ہے کہ جو وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ هُمْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اور ان لوگوں کو یہ گمان بھی مت کرنا، ہرگز یہ گمان بھی مت کیجیے گا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں یہ لوگ مردہ ہیں، ایسا سمجھیے گا بھی مت، بلکہ یہ اللہ کے ہاں زندہ ہے اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. کیا کچھ دنوں پہلے ایک مولوی صاحب نے پاکستان کے خلاف لڑنے والے ان انتہا پسند لوگوں کے لیے کہا تھا کہ من قتل دون مالہ فہو شہید، من قتل دون عرضہ فہو شہید. جو اپنی عزت کو بچاتے ہوئے شہید مارا جائے وہ شہید ہے، جو اپنے مال کو بچاتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے، جو اپنی گھر کو بچاتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے. یعنی یہ روایتیں ان مولویوں کو وہاں پہ یاد ہے، اور یہاں پر سید علی خامنائی کے لیے ان کو قرآن مجید کی آیت یاد نہیں ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یہ یاد نہیں ہے. تو یہ سب فرقہ وارانہ طور پر یہ فتوے ان کی. میں اپنے تمام مسلمانوں سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، سنی شیعہ کو بھی نہیں، ان مولویوں کے فتووں میں کبھی مت آئیے گا. یقین کریں اتنے سستے ہیں ان لوگوں کے فتوے، اس طرح کی کمزور باتیں یہ لوگ کرتے ہیں. میں آپ کے سامنے قرآن، میں نے کبھی بھی یقین کیجئے میں نے اپنی ویڈیو میں قسم نہیں کھائی ہے، یعنی اس طور پر کہ قرآن اٹھا کے یا اس طرح. لیکن اگر مجھے قرآن بھی دے دیا جائے نا، میں آپ کے سامنے میں حلفاً یہ کہنے کے لیے تیار ہوں، کعبۃ اللہ میں بھی جا کے کہنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ انسان کی شکل کے اندر بھیڑیے ہیں، یہ بعض مذہبی گروہ، کیونکہ میں ان کے اندر بالکل پڑھتا رہا ہوں، گزرتا رہا ہوں، ان کے صبح شام میرے سامنے ہے، دن رات میرے سامنے ہے کہ یہ اپنے مخالفین کے لیے ہمیں کیا سے کیا درس دیتے رہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اہل البیت کی معرفت عطا فرمائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ورنہ ہم بھی کہاں لوگوں کے اوپر فتوے لگا رہے ہوتے کفر کے، اور حکومت کو، اور اس کو کافر ہے، یہ ہے فلاں وغیرہ ہے، مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے. تو یہ تو صحیح فکر ہمیں اہل البیت علیہ السلام کی معرفت سے نصیب ہوئی ہے. تو جناب علی بالکل شہید کہا جا سکتا ہے، اور کیوں نہیں کہا جا سکتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.